ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेहरुन्निसा बेगम, माविन मौल्लिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यासिन साहब बल्लारी। इस वक्त मैं छठी जमात के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ और आज की ई क्लास में मैं आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबक को गौर से सुनेंगे और अहम नुकात को अपने बयाज़ों में नोट करते जाएंगे। तो प्यारे तलबा, मैं चंद सवालात पूछूंगी आपको उसके जवाब देने होंगे। तो मेरा पहला सवाल है, इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? बताइए, सोच समझकर बताइए। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? बताइए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस तस्वीर में आपने पेड़ पौधे, इंसान और जानदार देखा है। वेरी गुड। मेरा दूसरा सवाल है, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? जानते हैं आप इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? बताइए। शाबाश, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ है आदमी। आज हम आदमी नज़्म का इख्तिसाब करते हैं। तो सलाहियतें कुछ इस तरह हैं। अवामी शायरी का मतलब समझेंगे, नज़्म का खुलासा लिखेंगे, नए अल्फाज, वाहिद जमा, मानवी फ़र्क की फहरिस्त बनाएंगे, गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ को अलहदा करेंगे और मुनासिब लफ्ज़ से खाना पूरी करेंगे। तो अहम नुकात हैं, एक जुमले में सवालात के जवाबात लिखना, दूसरा है नए अल्फाज, वाहिद जमा, मानवी फ़र्क, हम आवाज़ अल्फाज, गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ को अलहदा करना, मुनासिब लफ्ज़ से खाना पूरी करना। ये हमारे सबक के अहम नुकात हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आदमी नज़्म के लिखने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी का आज हम तारुफ कराते हैं। नज़ीर अकबर आबादी 18वीं सदी के हिंदुस्तानी शायर थे, जिन्हें बाबाए नज़्म के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ नज़्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? फादर ऑफ नज़्म। वो अवाम की ज़बान बोलने वाले और अवाम की ज़बान समझने वाले, अवामी मौज़ूआत को शायरी में ढालने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी अदबी दुनिया में अवामी शायर भी कहलाए, यानी अवाम की ज़बान, आम लोगों की ज़बान बोलने वाले शायर थे और आम लोगों की ज़बान समझने वाले शायर थे। अवामी मौज़ूआत को शायरी में ढालने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी अदब की दुनिया में बहुत अवामी शायर कहलाए। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम शेख वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस। क्या था उनका असल नाम? उनका असल नाम शेख वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस। आप 1735 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों? 1735 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर अकबर आबादी को 8 ज़बानों में उबूर हासिल था, यानी नज़ीर अकबर आबादी को 8 ज़बानों में महारत हासिल थी उन्हें। इन्हीं ज़बानों की वाक़फ़ियत ने उनको शायरी को एक मुनफरिद रंग दिया, यानी उनकी ज़बान क्या है, उनकी शायरी की एक अलग ही किस्म की शायरी होती थी नज़ीर अकबर आबादी की। बहुत बड़े शौरा जैसे मीर तक़ी मीर और सौदा जैसे मुअज़्ज़िज़ शौरा की बहार सुकून देखी और दिलबस्तान नखरों का नज़ारा भी किया। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये कहा जाता है कि राह चलता हुआ इंसान, या यूं कहिए कि राह चलता हुआ भिखारी भी अगर उनके पास आकर ये कहता कि नज़ीर साहब मुझे भीख में अपने लिए चंद अशार दे दीजिए, तो वो इसके लिए भी अशार लिख देते थे। यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाला भी फरमाइश करता तो उसके लिए भी अशार या नज़्म लिखते थे।
اور وہ ان اشعار کو اپنی سبزی میں استعمال، بیچنے میں استعمال کر کے آسانی پیدا کرتا تھا۔ دیکھیے نذیر اکبر آبادی کتنے بڑے شاعر تھے کہ ایک راہ چلتا ہوا، یعنی راستے پر چلتا ہوا انسان بھی آ کر یہ کہتا ہے کہ نذیر صاحب مجھے بھیک میں چند اشعار دے دیجئے، تو وہ اس کے لیے بھی اشعار دیتے تھے، اور ان اشعار کو کیا ہے لکھ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ سبزی بیچنے والا، پیارے بچوں آپ جانتے ہیں سبزی بیچنے والا یعنی ترکاری بیچنے والا بھی آ کر فرمائش کرتا ہے کہ نذیر صاحب مجھے کچھ اشعار یا نظم دے دیجئے، تو اس کے لیے بھی اشعار دے دیتے۔ وہ کیا کرتا تھا، اپنی سبزی بیچنے میں استعمال کر کے آسانی پیدا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی دکاندار مٹھائی والا پہنچتا تھا تب بھی اس کے لیے نظم یا اشعار کہتے تھے۔ اس طرح پوری دنیا میں نذیر اکبر آبادی بہت مشہور و معروف ہوئی۔ کوئی دکاندار یا مٹھائی والا کوئی بھی رہندے نذیر صاحب کے پاس آ کر کہتا کہ ہمارے لیے کچھ نظم یا اشعار دے دیے، تو وہ اس کے لیے نظم اور اشعار لکھ کر دے دیتے تھے۔ اس طرح کیا ہے پوری دنیا میں نذیر اکبر آبادی بہت مشہور و معروف ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی ایک شخص نہیں، ایک شخص نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے پوری اردو دنیا میں، پورے ہندوستان میں اپنی شاعری کی چھاپ چھوڑی۔ ایک ایسے انسان تھے وہ، ان کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں کیا ہے اپنی شاعری کی چھاپ چھوڑی۔ نذیر اکبر آبادی بے انتہا اچھے قسم کے انسان تھے۔ کیسے انسان تھے بچوں؟ نذیر اکبر آبادی بے انتہا بہت اچھے قسم کے انسان تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ملنسار طبیعت کے انسان تھے وہ۔ نذیر اکبر آبادی نے صرف غزل نہیں کہی، صرف شعر نہیں کہے، نہ صرف نظم کہی، بلکہ انہوں نے اس طرح عام فہم شاعری کی ہے کہ جس سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی۔ انہوں کیا ہے نذیر اکبر آبادی کیا ہے، نہ صرف غزل کہی، نہ انہوں صرف غزل بولے اور نہ صرف شعر کہے، نہ صرف نظم کہی، بلکہ انہوں نے کیا ہے عام فہم، یعنی ان کی شاعری میں ایک سمجھ، ایک عقل دانائی رہتی تھی ان کی شاعری میں، جس سے کیا ہے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوتی۔ ایسی شخصیت ہے نذیر اکبر آبادی۔ پیشے کے لحاظ سے نذیر اکبر آبادی معلم تھے، یعنی استاد تھے، وہ دس و تدریس سے وابستہ رہے، تعلیم دیتے تھے۔ وہ صوفی منش آدمی تھے، یعنی وہ ایک سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو نعت یا کلام سے بھی آراستہ کیا۔ ان کی نعتوں میں ایک خوشگوار کشش اور احترام و ادب ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں کیا ہے، ان کی نعتوں میں ایک خوشگوار کشش تھی ان کی شاعری میں، اور اس میں کیا ہے، اس شاعری میں کیا ہے ادب، اور نعتوں میں کیا ہے ادب و احترام بھی ملتا ہے۔ چند اشعار یہ ہیں: تم شہ دنیا ہو دی ہو یا محمد مصطفیٰ، تم شہ دنیا و دی ہو یا محمد مصطفیٰ، سر گروہ مرسلین ہو یا محمد مصطفیٰ، سر گروہ مرسلین ہو یا محمد مصطفیٰ، حاکم دین متی ہو یا محمد مصطفیٰ، حاکم دین و متی ہو یا محمد مصطفیٰ، قبلہ اہل یقین ہو یا محمد مصطفیٰ، قبلہ اہل یقین ہو یا محمد مصطفیٰ، رحمت العالمین ہو یا محمد مصطفیٰ، رحمت العالمین ہو یا محمد مصطفیٰ۔ تو دیکھیے پیارے طلباء، ان کی نعتوں میں کس طرح خوشگوار کشش اور احترام و ادب ملتا ہے ان کے اشعار میں۔ اور آخر میں نذیر اکبر آبادی کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا۔ تو پیارے طلباء، آئیے آج ہم عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کی مشہور زمانہ نظم آدمی نامہ کے 2 بند پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو پہلا بند ہے: دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو دوسرا بند پڑھتے ہیں ہم:
مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطب خواں۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطب خواں۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آدمی نظم کے 2 بند پڑھے۔ اب میں اس کو ترنم سے پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے۔ دنیا میں بادشاہ ہے، دنیا میں بادشاہ ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ دنیا میں بادشاہ ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطب خواں۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطب خواں۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ جو ان کو تاڑتا ہے، جو ان کو تاڑتا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی، جو ان کو تاڑتا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ابھی آدمی نظم کو ترنم سے سنا۔ اب آئیے ہم اس نظم میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ اور ان کے معنی اور ان کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ پیارے بچوں، غور سے سنیے، میں اب آپ کے سامنے ایک ایک بند کی تشریح کرتی جاؤں گی اور اس کا مفہوم آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہاں الفاظ کے معنوں کو سرخ رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو یہ نئے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نئے الفاظ ہیں۔ تو کیا ہو سکتے ہیں اس کے الفاظ معنی؟ دیکھتے ہیں ہم، آپ اپنی کاپیوں میں بھی لکھیے۔ الفاظ کے معنی ہیں مفلس، غریب، محتاج۔ مفلس کے معنی ہیں غریب، محتاج۔ گدا، گدا کے معنی ہیں
फकीर भिकारी, गधा के माने हैं फकीर भिकारी। जरदार, जरदार के माने हैं दौलतमंद मालदार, जरदार के माने हैं दौलतमंद मालदार। बेनवा, बेनवा के माने हैं लाचार बेबस, बेनवा के माने हैं लाचार बेबस। और नेमत, नेमत के माने हैं माल और दौलत लजीज चीज़ें, नेमत के माने हैं माल और दौलत लजीज चीज़ें। तो प्यारे तुलबा, अब हम इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म के ज़रिए आदमी के अलग अलग रूप दिखाए हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म के ज़रिए आदमी के अलग अलग रूप दिखाए हैं, अच्छाई और बुराई दोनों बताई गई हैं। शायर कहते हैं जो अमीर है यानी दौलतमंद है वो भी आदमी है, और जो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, वो भी आदमी है। और जो बादशाह है, देखिए बादशाह, बादशाह है वो भी आदमी है, और बादशाह के पास जो रियाया है वो भी आदमी है। और जो ताकतवर है, और जो ताकतवर है, देख रहे हैं आप, ताकतवर पहलवान किसे बोलते हैं, ताकतवर पहलवान है वो भी आदमी है। और जो कमज़ोर है, दुबला पतला सा कमज़ोर है, वो भी आदमी है। और जो मज़ेदार खाने खा रहा है, लजीज लजीज बिरयानी, मुर्ग, पुलाव, बहुत से मीठी चीज़ें, बहुत से नेमतें खा रहा है, वो भी आदमी है। और जो सूखी रोटी खा रहा है वो भी आदमी है, जो सूखी रोटी खा रहा है वो भी आदमी ही है। शायर ने कितनी बखूबी से आदमी के अलग अलग रूप बताए हैं, अच्छाई बताई है और बुराई दोनों बताई हैं। जो अमीर है, जिसके पास बेशुमार दौलत है, वो भी आदमी है, और जो गरीब है, लाचार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी आदमी है। और जो बादशाह है, आप जानते हैं बादशाह, जो बादशाह है वो भी आदमी है, और जो उसके पास रियाया है वो भी आदमी है। और जो ताकतवर है, पहलवान है, पहलवान है, ताकतवर है, वो भी आदमी ही है। जो कमज़ोर है वो भी आदमी ही है। और जो मज़ेदार लजीज लजीज खाने खा रहा है वो भी आदमी ही है। जो सूखी रोटी खा रहा है वो भी आदमी ही है। तो प्यारे तुलबा, आपको समझ में आ गई है इसका क्या, इसके माने क्या है, मालूम हो गया आपको। तो दूसरे बंद के अल्फाज के मानों को हमने सुर्ख रंग में रंगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये नए अल्फाज हैं। तो इसके अल्फाज के माने देखते हैं हम क्या है, क्या हो सकते हैं इसके अल्फाज के माने। तो अल्फाज माने हैं इमाम, इमाम नमाज पढ़ाने वाला, इमाम किसे कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाले। खुतबे खां, खुतबे खां वास करने वाला, खुतबे खां वास करने वाला। तारता, तारता का माना है समझ जाना, भांपना, तारता का माना है समझ जाना, भांपना। तो इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं हम। शायर कहते हैं इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, और जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है वो भी आदमी है। शायर कहते हैं इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, और जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ते हैं और वो भी आदमी ही है। इमाम और खतीब, नमाज पढ़ाने वाले इमाम, इमाम किसे कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाले को, और खतीब जो है वास करने वाले को, वो भी आदमी ही है। और जो जूते चुराता है, मस्जिद के पास जो जूते छोड़े रहते हैं ना बच्चों, मस्जिद के पास जो नमाज पढ़ने गए रहते हैं, बाहर जूते छोड़े रहते हैं ना, वो जो जूते चुराते हैं वो भी आदमी है। और जो ऐसे चोरों के पर नज़र रखते हैं, जो ऐसे चोरों के पर नज़र रखते हैं वो भी आदमी है। तो आपको इसमें सब दिखता है, इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी ही है, और जो कुरान मजीद पढ़ता है और उसके मानों को समझता है वो भी आदमी ही है। इमाम नमाज पढ़ाने वाला भी वो भी आदमी है, और वास करने वाला भी वो भी आदमी ही है। देखिए जो जूते चुरा रहा है और वो भी आदमी ही है, और जो इन चोरों पर, ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं वो भी आदमी ही है। तो प्यारे तुलबा, हमने इस अल्फाज के मानों को देखा और तशरीह भी किए। तो अब हम अगले मश्क की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मश्क भी बहुत ज़रूरी है हमें। तो हमारी पहली मश्क है
مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں دیجیے. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں دیجیے. تو پہلا سوال ہے، آپ اپنی کاپیوں میں لکھیے. پہلا سوال ہے، آدمی کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ پہلا سوال ہے، آدمی کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو کیا ہو سکتا ہے جواب؟ آدمی نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے. آدمی نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے. تو دوسرا سوال ہے، دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ تو جواب کچھ اس طرح ہے، دنیا میں بادشاہ آدمی ہے. دنیا میں بادشاہ آدمی ہی ہے. تیسرا سوال ہے، مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو جواب کچھ اس طرح ہے، مسجد میں آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنوں کو سمجھتا ہے. چوتھا سوال ہے، جوتیاں کون چراتا ہے؟ جوتیاں کون چراتا ہے؟ تو جواب کچھ اس طرح ہے، مسجد کے پاس بیٹھ کر جوتیاں چرانے والا بھی آدمی ہی ہے. تو بڑھتے ہیں اگلی مشق کی طرف. تعداد. تعداد واحد جمع کو کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک فہرست ہے واحد کی، آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے اور دیکھتے ہیں، آپ بھی لکھیے، دیکھتے ہیں آپ کے جوابات اور میرے جوابات میل کھاتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے لکھ لیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتی ہے اس کی واحد کی جمع. حال، احوال. حال، احوال. غیر، اغیار. حدیث، احادیث. حدیث، احادیث. مال، اموال. مال، اموال. جوتی، جوتیاں. جوتی، جوتیاں. حالت، حالات. حالت، حالات. تو اگلی مشق کی طرف چلتے ہیں. مانوی فرق، ہم آواز الفاظ یعنی ایک جیسی آواز. تو کیا ہے دیکھتے ہیں. حال، حال. حال کیفیت کو کہتے ہیں. ہے الف لام حال کیفیت کو کہتے ہیں. ہے الف لام حال کیفیت کو کہتے ہیں. ہے الف لام حال بڑا کمرہ. اثر، الف سے رے اثر تاثیر. عین صاد رے اثر زمانہ یعنی دن کا آخری حصہ. عرب، الف رے بے عرب 100 کروڑ. 100 کروڑ کو کہتے ہیں. عین رے بے عرب ملک کا نام. نذیر، نون زوئے یہ رے نذیر مثال. نون زے یہ رے نذیر ڈرانے والا. عرض، الف رے زوات عرض زمین. عین رے زوات عرض گزارش. تو آپ مانوی فرق سے سمجھ گئے ہیں آپ اس کو. تو بڑھتے ہیں اگلی مشق کی طرف. غیر متعلقہ لفظ کو علیحدہ کیجیے. تو پہلا ہے بیل، گائے، شیر، بھینس. بیل، گائے، شیر، بھینس. تو اس میں غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا بچوں؟ شیر. کیونکہ بیل، گائے، بھینس تو پالتو جانور ہے اور اس میں شیر کیا ہے؟ گوشتخوار جانور ہے. دوسرا ہے ریل، بس، راکٹ، کار. ریل، بس، راکٹ، کار. تو اس میں غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا؟ راکٹ. کیونکہ ریل، بس، کار تو زمین پر چلنے والی سواریاں ہیں اور یہ راکٹ ہوا میں اڑنے والی. تیسرا ہے صحرا، باغ، چمن، گلشن. صحرا، باغ، چمن، گلشن. تو غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا؟ صحرا. کیونکہ باغ، چمن، گلشن تو ایک ہی جیسے ہے. صحرا ریگستان کو کہتے ہیں. تو غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا؟ صحرا. ہوتا ہے کتاب، مدرسہ، بینک، قلم. کتاب، مدرسہ، بینک، قلم. تو اس میں غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا؟ بینک. کیونکہ جو رقم کی جمع کی جاتی ہے اس کو بینک کہتے ہیں. تو غیر متعلقہ لفظ بینک. پانچواں ہے تاج محل، پنچ محل، لال قلعہ، لال باغ. تاج محل، پنچ محل، لال قلعہ، لال باغ. تو اس میں غیر متعلقہ لفظ کون سا ہو گیا؟ لال باغ. تو کیونکہ تاج محل، پنچ محل، لال قلعہ یہ سب کیا ہے؟ ایک عمارتیں ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ لال باغ غیر متعلقہ لفظ علیحدہ ہو گیا. تو پیارے بچوں، آپ نے غیر متعلقہ لفظ علیحدہ
اس کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو اگلی مشق ہے ہماری مناسب لفظ سے خانہ پوری کیجیے. مناسب لفظ سے خانہ پوری کرنا ہے ہمیں. تو پہلا ڈیش ہے نعمت جو ڈیش رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. پہلا ڈیش کیا ہے؟ نعمت جو ڈیش رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. ڈیش میں بریکٹ میں کیا ہے؟ لا کھا. تو کیا ہو سکتا ہے ڈیش میں؟ نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو دوسرا ہے ٹکڑے ڈیش رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. ٹکڑے ڈیش رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. بریکٹ میں کیا ہے؟ چبا کتر. تو کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب؟ چبا. بنتے ہیں آدمی ہی ڈیش اور خود بے خواہ. بنتے ہیں آدمی ہی ڈیش اور خود بے خواہ. تو بریکٹ میں کیا ہے؟ امام موزن. تو کیا ہو سکتا ہے ڈیش میں؟ امام. بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خود بے خواہ. پیارے بچوں، آئیے آج کی اس نظم میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ایک بار یادہ کر لیتے ہیں. ہم نے آج آدمی نظم کو پڑھا ہے اور شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف معلوم کیے. نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 عیسوی میں ہوئی. ان کا پورا نام محمد علی اور نذیر تخلص. نذیر اکبر آبادی اردو دنیا میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں اور نذیر اکبر آبادی کی وفات 1830 عیسوی میں ہوئی. اس کے بعد ہم نے آدمی نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا اور ہر بند میں موجودہ نئے الفاظ کے معنوں سے واقف ہوئے اور ہر بند کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے اور ہم نے مشقی سوالات حل کیے. اسی کے ساتھ تو اب آپ کے لیے گھریلو مشق ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ دلچسپی کے ساتھ اپنا گھریلو مشق ہوم ورک کریں گے. تو گھریلو مشق کیا ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں. گھریلو مشق ہے ان سوالات کے جوابات لکھیے. ان سوالات کے جوابات لکھیے. تو سوالات کیا ہے دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے آدمی نظم کو کس شاعر نے لکھا ہے؟ آدمی نظم کو کس شاعر نے لکھا ہے؟ دوسرا سوال ہے دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ تیسرا سوال ہے مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات کو آپ کو لکھ کر لانا ہے اور اس کے بعد ذیل کے الفاظ کے معنی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. ہم الفاظ کے معنوں کو بھی لکھ کر لانا ہے آپ. پہلا ہے نعمت، دوسرا ہے مفلس، تیسرا ہے تیغ، چوتھا ہے خود بے خواہ. نعمت، مفلس، تیغ، خود بے خواہ. آپ گھریلو مشق کو اچھی طرح سے کر کے آئے ہیں. تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.